الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 16واں پارہ سورہ مریم کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ
ان آیات کی روشنی میں حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ مریم 16ویں پارے کی آیت ہے، 16ویں پارے کی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ دو مائک ہے نا، دو مائک جڑا ہے اس نے تار اندر کاٹ کے ادھر آ دو۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اور قرآن کریم کی صداقت کی مثال نہیں ملتی۔ تو ان آیات میں جن کا میں نے سہارا لیا، ان میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کا، پیدائش کا سچا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آج 23 دسمبر ہے، اور 2 دن کے بعد دنیا بھر کے عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا یوم ولادت منائیں گے۔ تھوڑی جی نا پیلا بٹن اس نے تھوڑی ایکو کاٹ دو، ایکو لکھا اسی نے۔ حالانکہ دنیا بھر کے عیسائیوں کے پاس یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن منانے پر، جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں، اس کے منانے پر ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور وہ اس دن کو عید مناتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیوں کی طرح ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے اہل تشیع، وہ بھی تیسری عید غدیر مناتے ہیں، جبکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ ایک اور طبقہ ہے جو مسلمانوں کا طبقہ ہے، اور وہ بھی تیسری عید میلاد النبی مناتے ہیں، حالانکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ان کے علاوہ شریعت میں کسی عید کی گنجائش نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے
اس امت کو 2 عیدیں عطا کی ہیں. تو 25 دسمبر کو دنیا بھر کا عیسائی جو ہے وہ کرسمس ڈے مناتا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن قرآن کریم نے سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح اور سچا واقعہ بیان کیا. اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن محفوظ ہے، تو ہم نے قرآنی تعلیمات کو دیکھنا ہے. قرآن نے اپنے دامن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ نقل کر کے اپنے محبوب سے بیان کروایا اور دنیا بھر کے انسانوں کو پیغام دیا. آج اگر دنیا بھر کا عیسائی قرآن کی طرف رجوع کر لے، قرآن کے دامن میں آ جائے، تو انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور باطل کیا ہے. قرآن کریم نے اپنے اسلوب میں، اپنے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. میرے محبوب قرآن کے دامن میں، قرآن کے اسلوب میں، قرآن کے انداز میں حضرت مریم کا واقعہ بیان کیجئے. اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. جب مریم اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مشرق کی جانب ایک مکان میں، خلوت میں، تنہائی میں چلی گئیں، یہ پہلا غسل حیض تھا. 13 یا 15 برس کی عمر تھی. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حیض سے پاک ہوئیں تو غسل حیض کے لیے اپنے گھر والوں سے شرم کے مارے جدا ہو کر مشرق کی جانب ایک مکان میں تنہائی میں چلی گئیں. فاتخذت من دونهم حجابا. جب وہ پردے میں، خلوت میں، تنہائی میں چلی گئیں، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے اپنے نمائندے
حضرت روح الامین جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو مریم کے پاس بھیجا. انسانی لبادے میں بشری لباس میں بھیجا اور قرآن کی صداقت پہ قربان جاؤں، قرآن نے بشری لبادے میں بشری لباس میں آنے والے نوری کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا. کہ یہ آنے والا حقیقت میں بشر نہیں، یہ حقیقت میں نوری ہے. تھوڑا جائزہ، تھوڑا سا اس کی حقیقت نور ہے. صرف انسانی بشری لبادے میں لباس میں آیا ہے. اور جب کسی حکمت کے تحت کوئی نوری بشری لباس میں آ جائے تو وہ بشر نہیں ہوا کرتا، حقیقت میں نور ہوا کرتا ہے. اور اپنے نبی سے بار بار اعلان کرایا گیا، انما انا بشر مثلکم. اوئے دنیا والوں، میں نقلی بشر نہیں، میں تو اصلی بشر ہوں. اور جب جبریل حضرت مریم کے پاس آئے، بشری لباس پہن کے آئے، میرے رب نے حقیقت بیان کر دی کہ یہ اصلی بشر نہیں، نقلی بشر ہے تو یہ نور صرف انسانی لباس میں بشری لباس میں آیا ہے. کائنات کی وہ پاکیزہ عورت حضرت مریم نے جب اچانک اپنے سامنے ایک اجنبی مرد کو پایا، فرط غیرت اور حیا میں کہہ دیا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے میرے سامنے آنے والے اجنبی، تو اگرچہ شکل و صورت سے بہت شریف لگتا ہے، لیکن ہے تو میرے لیے اجنبی. میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی خوف ہے رب کا تو میرے سامنے سے دور ہٹ جاؤ، ہٹ جا میرے سامنے سے. حضرت جبریل سمجھ گئے کہ مریم پریشان ہو گئی. مریم سمجھی کہ میں کوئی حقیقی بشر ہوں، تو اب بتا دیا، اپنی حقیقت بیان کر دی. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. فرمایا مریم، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں،
میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں رحمان کا فرشتہ ہوں، تیرے پاس بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنا دوں۔ اب حضرت مریم کی پریشانی اور بڑھ گئی، غم دوہرا ہو گیا کہ مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے لیے کہاں بیٹا ہو سکتا ہے، میں نے تو ابھی تک شادی ہی نہیں کی، آج تک کسی بشر نے مجھے مس تک نہیں کیا، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے دیکھنا تو دور کی بات، آج تک میرے دوپٹے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہیں میں بدکارا ہوں، نہ میں نے شادی کی ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ میں بدکارا ہوں، تو پھر میرے لیے بیٹا کہاں سے آ گیا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے روح الامین نے کہا مریم، قَالَ كَذَلِكِ، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، تجھے بیٹا ملے گا، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی ایک قدرت یہ ظاہر کی کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، میں نے اپنی ایک قدرت یہ ظاہر کی کہ حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اب میرا تقاضا ہے، میری چاہت ہے، میری منشا یہ ہے کہ میں اپنی ایک اور قدرت دنیا پہ ظاہر کر دوں کہ میں بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تیرے اس بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانی ہے، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی بنانا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس بات کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اس کام نے ہو کر رہنا ہے۔ حضرت مائی مریم اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی، اپنے رب کے حضور شکایت کی، خداوند کریم، تو مجھے بغیر خامن کے بیٹا دے کے اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہے، لیکن کنواری بیٹی کا باپ کے گھر میں
بچے کو جنم دینا یہ بھی اس کے لیے موت سے کم نہیں ہوا کرتا. میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ میرے ربا میں کس کس کے منہ کو بند کروں گی؟ کس کس کو دلیل دوں گی؟ میرے رب نے فرمایا مریم اگر ہم آپ کو بغیر خاوند کے بیٹا دے سکتے ہیں تو ہم تیری عصمت اور تیری پاک دامنی کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. جہاں ہم تجھے بغیر خاوند کے بیٹا دینا جانتے ہیں وہاں تیری عزت، تیری آن، تیری آبرو، تیری عصمت کی حفاظت کرنا یہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. حضرت روح الامین نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ میں پھونک ماری اور اس سے اللہ نے حمل ٹھہرا دیا. وہ قادر ہے نطفے سے ٹھہرائے، پھونک سے ٹھہرائے، نہ ٹھہرائے اس کی مرضی ہے. کچھ لوگوں کو کوشش کے باوجود بھی اولاد نہیں ملتی اور کچھ کو پرہیز کے باوجود بھی مل جاتی ہے، اس کی قدرت ہے. یہ اولاد دینا نہ دینا یہ میرے رب کا کام ہے. یہاں بعض عقل کے اندھوں کو ٹھوکر لگ گئی. وہ کہتے ہیں حضرت جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو ہمارے پیر نہیں دے سکتے. دیکھو نا جبریل نے بھی تو مریم کو بیٹا دیا. ارے عقل کے اندھو، جبریل تو پیغام لے کے آیا تھا، جبریل تو خوشخبری دینے آیا تھا، اور جبریل خوشخبری دینے تو زکریا کے پاس بھی آیا تھا جو بڑھاپے میں ہیں. جبریل خوشخبری دینے تو ابراہیم کے پاس بھی آیا تھا جو بڑھاپے میں ہیں. وہ تو خوشخبری دینے آئے تھے. بیٹا دینا نہ دینا یہ تو میرے رب کا کام ہے. اور جبریل نے کہا کیا تھا؟ قال کذالک، مریم ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ تجھے بغیر خاوند کے بیٹا دینا میرے لیے بڑا آسان ہے. یہ رب نے کہا ہے، جبریل نے نہیں کہا. اور کہتا ہوں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اسی کے لیے ہے دنیا اور آخرت، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت اور حکومت. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. کسی کو چاہے تو بیٹی دیتا ہے، کسی کو چاہے تو بیٹا دیتا ہے. بیٹی کا ذکر پہلے کیا، بیٹی کا ذکر یہب لمن یشاء اناثا پہلے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لیکن کاش کسی کو بیٹی کا رحمت ہونا سمجھ میں آ جائے. جس کو سمجھ میں آ جائے اسے بیٹی سے زیادہ پیاری کوئی نہیں ہوتا. جس کو سمجھ میں نہ آیا وہ بیٹی کو سب سے زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے.
اور آج ہمارے معاشرے میں یہ گند پایا جا رہا ہے. بچیوں کے پیدائش پہ ہم لوگ خفا ہوتے. میرا ایک دوست تھا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں, اس کے چوتھی اس کے گھر میں ولادت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے؟ اکھی نہیں جی قاری صاحب, بیٹا ہوا ہے تو اسی تو شاید اے جے بیٹھے نظر آواں, اسی تھے بنگڑے پاواں, اسی تھے ڈانس کرا, خوشیاں مناواں, یہ کرا وہ کرا جی, افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ آکے بیٹی پیدا ہوئی, اللہ معاف کرے. یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے میرے دوستو. رب العالمین نے فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. کون؟ بولو, اللہ ہی. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, چاہے تو ایک بھی نہیں دیتا, باج بنا دیتا ہے. انہو علیم قدیر, وہ جاننے والا ہے, وہی قدرت والا ہے. تو جبریل نے حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی, بیٹا نہیں دیا, خوشخبری دی. بیٹا تو اللہ نے دیا. اب وہ بچے کی ولادت کے آثار شروع ہوئے. درد ذہن حضرت مریم کو پکڑ لیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, درد ذہن حضرت مریم کو ایک سوکھے ہوئے کھجور کی درخت کے پاس لے آیا. حضرت مریم کھجور کی اس سوکھی ہوئی تھنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا, ہے کاش اس دن کے آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی, میں نیست و نابود ہو چکی ہوتی, نسیًا منسیٰ ہو چکی ہوتی, میرا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا ہوتا, لیکن یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ہمارے نمائندے نے جو دور بیٹھا ہوا تھا آواز دے کے پکارا, مریم اللہ تحزنی, تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, غم نہ کر, پریشان نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا, تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اس پانی سے اپنے آپ کو دھو لے, پاکی حاصل کر. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اس کھجور کے خشک تنے کی خشک ٹہنی کو پکڑ کے ہلا, یہ تجھے تازہ کھجوریں فراہم کرے گی. رطباً جنیا, یہ جو جس خشک ٹہنی کے ساتھ, خشک تنے کے ساتھ تو ٹیک لگائی بیٹھی ہے, اس کی خشک ٹہنی کو ہلا, تیرے دامن میں تازہ کھجوریں گریں گی.
خشک ٹہنی سے تو خشک چیز ملے گی، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے رطبن جنیا، تازہ کھجوریں تیرے دامن میں گریں گی۔ اب کیا کر، فکلی وشربی وقری عینا، ان کھجوروں سے کھا کے اپنی بھوک مٹا لے، اس پانی سے پی کے اپنی پیاس بجھا لے، اور ہم نے جو تجھے چاند جیسا بیٹا دیا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ کھجورے کھا، پانی پی، اور اپنے نومولود اپنے لخت جگر کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر انسانوں میں سے کوئی انسان، کوئی بندہ بھی تیرے پاس آئے اور اس بچے کے متعلق تیرے سے گفتگو کرے، تو نے یہ کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں نہیں بولوں گی، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس شریعت میں چپ کا روزہ جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں۔ آپ سارے چپ کا روزہ رکھے بیٹھے ہوئے، کو سبحان اللہ بولو بھائی۔ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے۔ سائیں چپ شاہ، سائیں چپ شاہ، سائیں فلانا شاہ، اگی چپ شاہ یہ کلام نہیں کرتے۔ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے، اس شریعت میں جائز تھا۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا بیٹے کے بارے میں، تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں نہیں بولوں گی۔ اللہ، اب آ گیا وہ مشکل وقت۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم اپنے نومولود کو اپنے دامن میں، اپنی گود میں اٹھائی ہوئی قوم کے سامنے آئی۔ قوم والوں کی نگاہ پڑی، فساد برپا ہو گیا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا ڈرامہ بنا دیا، یہ تو نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، بہت بڑا فساد کر کے آئی ہو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے پاکیزہ کردار والے کی بہن، یا اخت ہارون، یہ وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ موسیٰ کے بھائی ہارون الگ ہیں، مریم کے بھائی ہارون الگ ہیں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے اعلیٰ کردار والے انسان کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تو تیری ماں بدکارا تھی، یہ تو بیٹا کہاں سے لے کے آئی، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آفاقی ترتیب کے مطابق، خدائی ترتیب کے مطابق منہ سے کلام نہیں کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، جو دنیا میں آیا ہے اس ہی سے پوچھو کہاں سے آیا ہے، اس سے پوچھو، ایک دن کا بچہ ہے۔
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم تو نے ہمیں پاگل سمجھائے، ہم بچے سے کلام کرے، بھلے آپ بچے بھی بولا کرتے ہیں، ہم اتنے پاگل نہیں کہ بچے سے پوچھے بچے کب کلام کرتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنے عیسیٰ کو فرمایا میرے عیسیٰ بول، اس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے، لیکن عیسیٰ تجھے بولنا پڑے گا، تجھے ہم نے حضرت مریم کا وکیل بنانا ہے، تو نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی صفائی دینی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مریم نے جب اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف کہ اس سے پوچھو، حضرت عیسیٰ جو ایک دن کا بچہ ہے، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کھڑی کی اور اعلان کیا، رب نے فرمایا میرے عیسیٰ بول دے، لیکن ایسا بول کہ تیری گفتار قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ قال انی عبد اللہ۔ ہاں، یہ انداز بیان کس نے سکھایا؟ یہ انداز تقریر کس نے سکھایا؟ دنیا کی کسی یونیورسٹی نے، کسی ادارے نے حضرت عیسیٰ کو یہ انداز بیان نہیں سکھایا، یہ میرے رب نے سکھایا، جو جس کو چاہے وہ سکھا دیتا ہے۔ انی بولو، انی بولو عبد اللہ۔ عبداللہ کا معنی کیا بھائی؟ اللہ کا، بولو بولو، بات سمجھاتا ہوں۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں نا میں اللہ کا۔ آج دنیا بھر کا عیسائی کہتا ہے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ ایک بندے تسی آخو بھائی تو خنفسر نہ پتر ہے، واقع نہیں، میں تے علی اصغر نہ پتر ہاں۔ تھوڑی گل سچی ہے، یا جڑا جس نہ پتر ہے اس کی گل سچی ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ ڈرامے کر رہے ہیں جی ابن اللہ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا اللہ کا بیٹا اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ سچا ہے یا آج کا عیسائی سچا ہے؟ بولو، یہ سچے ہیں یا رب کا قرآن سچا ہے؟ بولو، انی عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اوے میری ماں کی پاک دامنی پہ بات کرنے والوں، آؤ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اللہ اپنے خزانوں سے مجھے کتاب دے گا، جس کتاب کے ذریعے سے میں تمہیں سیدھا کروں گا، تمہارے عقائد درست کروں گا، تمہارے نظریات درست کروں گا، اور اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا مجھے۔ اور جو اللہ کا نبی بن جائے وہ کبھی غلط طریقے سے دنیا میں نہیں آتا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی رہوں گا میں برکت ہی برکت والا بن کے رہوں گا۔ توجہ ایک بات بتاتا ہوں، کسی نبی نے یہ نہیں کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی رہوں گا تو میری وجہ سے برکت ہی برکتیں ہوں گی، صرف حضرت عیسیٰ نے کہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک حصے کا تعلق کائنات سے ہے، فرش زمین سے ہے، اور ایک حصے کا تعلق عرش بری سے ہے۔
تو فرمایا جب تک میں فرش بری پہ رہوں گا میری وجہ سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور جب اللہ مجھے عرش بری پہ اٹھا لے گا تو پھر میری وجہ سے آسمانوں میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی رہوں گا میری وجہ سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو نماز کی دعوت دوں، لوگوں کو زکوٰۃ کی دعوت دوں۔ جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھوں گا، پڑھنے کی دعوت دوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ دینے کی دعوت دوں گا۔ مجھے تعویذ فروشی کا حکم، مجھے قبروں پہ بیٹھ کر مجاور بن کر جھنڈیاں لگانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ کس کے ساتھ؟ والدہ، والد کا ذکر نہیں ہے، والدین نہیں کہا، والدتی، اس لیے کہ والد نہیں تھے، صرف والدہ تھی۔ اللہ کی قدرت سے بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں پیدا ہوا میرے اوپر سلامتی، جس دن میں دنیا سے مر کے جاؤں گا میرے اوپر سلامتی ہوگی، اور دن قیامت کے جب میں اٹھوں گا تو میرے اوپر بھی سلامتی ہوگی۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، توجہ، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات ہے جس میں لوگ آج شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ سچی ولادت اور پیدائش کا واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ جو آج کرسمس ڈے کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، میرے رب کا کلام سچا ہے۔ آخری دو باتیں سن لے، ان کا کرسمس ڈے آ رہا ہے، عیسائیوں کے اس مذہبی تہوار میں، مذہبی تہوار ہے ان کا، اس میں مسلمان کے لیے شرکت کرنا حرام ہے۔ سیاست اپنی جگہ پہ، اور اپنا مذہب کا خیال کرو، کم از کم ہم اپنی سیاست کے لیے اپنے مذہب کو پامال نہ کریں۔ اگر یہ ساری سیاسی مجبوری ہے، کوئی سیاسی مجبوری نہیں ہے، سب سے پہلے ایمان کی مجبوری بناؤ۔ ان کے اس مذہبی تہوار میں مسلمان کے لیے شریک ہونا، اور بعض لوگ ان کو کرسمس ڈے کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ 25 تاریخ کو یہ ثابت کرتے ہیں عیسائی کہ آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور مسلمان اس کو مبارکباد دے کے اس کی تائید کرتا ہے کہ واقعی خدا کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ اس لیے نہ ان کے اس مذہبی تہوار میں جاؤ، نہ ان کو مبارکبادیں دو، اپنے مذہب کی تقدس کا خیال کرو مسلمانوں۔ سچا واقعہ جو قرآن کے اسلوب، قرآن کے انداز میں تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ قرآن حق اور سچ کتاب ہے، دنیا کی ساری باتیں غلط ہیں، دنیا بھر کے سارے عیسائی پرلے درجے کے بے ایمان، پرلے درجے کے کذاب اور جھوٹے ہیں، میرے رب کا قرآن سچا ہے۔ اور یہ عیسائی تو اتنے ظالم ہیں، یہودیوں نے ان کی ماں پہ الزام لگایا کہ ان کی ماں نعوذ باللہ بدکارہ تھی، آج یہودیوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ اور مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کا قرآن ان کی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے، پھر بھی مسلمان ان کے دشمن ہے۔ اور مرزا غلام احمد کانا دجال بے ایمان جھوٹا، اس نے بھی لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانیاں اور آپ کی دادیاں جو ہے وہ نعوذ باللہ بدکارہ زناکارہ تھی۔
لعنت ہو مرزا قادیانی پر اور اس کے پیروکاروں پر، تمام قادیانیوں پر خدا کی لعنت ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک دامن تھے، آپ کی والدہ، آپ کا سارا خاندان پاک دامن تھا۔ تو یہ وہ سچا واقعہ تھا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ بیان کر دیا۔ بہرحال ہمارا کرسمس ڈے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نئے سال کی ابتدا سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے۔ اس نئے سال کی رات میں جو شرابیں پیے جائیں گی، جو بدکاریاں زناکاریاں ہوں گی، جو فساد ہوں گے، جو حرام کے لوگ موت مریں گے، اس کا نظارہ دیکھنا۔ اللہ ہمیں شر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں حق کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔